اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے اس کی طرف رجوع ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے بتائیے کیا خدمت ہے؟ تو یہودی نے کہا میں اسلام قبول کرنے نہیں آیا ہوں، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا، میں تیری بات ماننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تجھے نبی ماننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، بتائیے کیا خدمت ہے آپ کی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے اب سفر کرنی ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے، مجھے کچھ رقم چاہیے، ایسا نہیں ہے میرے پاس، کچھ رقم چاہیے، اور مجھے اب بھوک لگی ہے، اسی وقت مجھے روٹی چاہیے، اسی وقت مجھے روٹی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کی طرف دیکھے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو تھے، کیونکہ کھانا کسی کے پاس نہیں تھا، روزی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اگر نبی چاہتے تو وہ حد کے پہاڑ کو سونا بنا کر بادشاہ کی زندگی گزار سکتے تھے۔ اللہ نے یہ چوائس رکھا تھا کہ میرے نبی تو اگر کہے تو ایک اشارے میں وہ حد کے پہاڑ کو سونا بنا دوں گا۔ میرے نبی نے اس دنیا کو، اس دولت کو نہیں مانگا، بھوکے برداشت کر کے اپنی زندگی کو بسر کیے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی، آج ہمارا طریقہ کس کا ہے؟ کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائے؟ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے اور کہتے پھرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ فوراً ایک صحابی ایک دم سے دوڑ لگائی اور گھر گھر جا کر بھیک مانگنے لگے، اور گھر پر جا کر بھیک مانگنے لگے، اللہ کے لیے کچھ ہو تو کھانے کے لیے دے دو۔ وہ یہودی اونٹ مانگے تو اونٹ دے دیے، کپڑے مانگے تو کپڑے دے دیے، اب روزی وہ مانگ رہا ہے، کچھ رقم مانگ رہا ہے، اس کو اگر نہ دے سکے تو نبی کی عزت چلے جائے گی۔ میں اپنی جان کو، اپنی عزت کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے گھر سے کھجور ملا، کسی کے گھر سے کچھ رقم مل گئی، تو چلتے چلتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور جا کر صدا لگائی کہ فاطمہ، نبی کے پاس ایک یہودی آیا ہوا ہے، وہ یہودی اونٹ مانگے تو اونٹ دے دیے، کپڑے مانگے تو کپڑے دے دیے، اب روزی وہ مانگ رہا ہے، کچھ رقم مانگ رہا ہے، اب اگر روزی نہیں دیے، اگر رقم نہیں دیے، میرے نبی کی عزت چلے جائے گی۔ فاطمہ کچھ ہو تو دے دینا۔ 3 دن سے فاطمہ الزہرا بھی بھوکی تھی، لیکن اپنی ایک چادر تھی، کہنے لگی سلمان فارسی آپ تھوڑا سا پردہ کر لیجئے، میرا جو دوپٹہ، میرا جو چادر ہے میں اس کو دے دیتی ہوں، یہ قدر و قیمت والی چیز ہے، یہ بہت عمدہ چیز ہے جو میرے پاس تھی، اس دوپٹے کو لے جائیے اور بازار میں بیچ دیجئے، جو اس سے رقم ملے گی، جو اس سے روزی ملے گی، جو اس سے آپ کو روٹی ملے گی، اس کو لے جانا، فوراً اس یہودی کو کھلا دینا۔ اور چادر لے کر سلمان فارسی روتے ہوئے دوڑ لگائی بازار کی طرف، اور جا کر اس چادر کو بیچنے کے لیے جب گئے تو یہودی بازار میں بیٹھا ہوا تھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے کہے ارے بھائی فوراً اس چادر سے جو رقم ہوگی، جو روٹی ملے گی، جو غلہ ملے گا، فوراً جلدی سے جلدی دے دے، جلدی سے جلدی دے دے، اس کو مجھے لے جانا ہے۔ کہا کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے، یہ چادر کس کی ہے؟ کہنے لگے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیٹی کا چادر ہے۔ تو وہ دھاڑے مار مار کے کو رونے لگا، اس چادر کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کی بیٹی غیروں کے لیے اپنا چادر اور دوپٹہ بھی بیچ دے گی، میں نے تورات کی کتاب میں پڑھا تھا۔ اور اس نے اس چادر کو لیے، روزی اور روٹی کو لیے، کچھ رقم لیے، فوراً دوڑ لگے چل میرے ساتھ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں دوڑ لگائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک شخص آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کی بیٹی فاطمہ الزہرا غیروں کے لیے اپنا دوپٹہ اور اپنا چادر بھی بیچ دے گی، قربان کر دے گی۔ کون ہے آج ایسی ایک عورت دکھائی ہے
میرے ماں بہنوں جو گھروں میں ہے، اگر کوئی میری آواز سن رہے ہیں، ان کے پیر پکڑ کر مجھے عاجزی کے ساتھ درخواست کرنا ہے کہ کاش تم فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھ لیتے، کاش تم اسلام کے طریقے کو جان لیتے، کاش تم اللہ کے قرآن کو پڑھ لیتے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ لیتے، کاش تم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو جان لیتے، کاش تم نبی کی صبر کو جان لیتے، فاطمہ الزہرا کی صبر کو جان لیتے، کاش تم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو پہچان لیتے، تو آج ہمارے گھروں کے حالات ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے اسلام کی عورتیں تو مال کو، دولت کو، عہدے کو، عزت کو، سب کو لٹا دیے اللہ کے خاطر، لیکن آج ہمارے ماں بہنیں سونے کے خاطر، دولت کے خاطر، مال متے کے خاطر زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اپنے سارے گھر کا ماحول جو خراب ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی لالچ میں خراب ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیاں آج بگڑی ہوئی ہے تو وہ دنیا کے لالچ میں بگڑی ہوئی ہے۔ کاش کہ ہم دین کو سمجھ لیتے، اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھ لیتے، شریعت کے طریقے کو سمجھ لیتے، اللہ کے نبیوں کی قربانیوں کو آج ہم سمجھ لیتے، تو کاش آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں برستی، ہمارے گھروں میں اللہ کی برکتیں برستی۔ افسوس ہے آپ لوگ تو سب نیک ہیں، افسوس تو مجھے اپنے آپ پر ہے، میں نے اپنے نبی کے طریقے کو آج تک نہیں سمجھا، میں گستاخ ہوں، میں اپنے رب سے معافی کی طلب کرتا ہوں، اللہ جی معاف فرما دیجیے۔ ہم نے آج تک دین کے طریقے کو نہیں سمجھا، نہ اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں دوپٹہ بیچ کر اس روٹی کو دیے اور اس روٹی کو وہ یہودی کھانا شروع کیا، دیکھ رہا ہے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اب یہ کھانا بند کر دیا، اس کو کھانے طبیعت نہیں مانی، روٹی کو بازو رکھ دیا، کہنے لگا آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کی باتوں میں نبی بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں اور صحابہ بھی رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تو رات میں پڑھا تھا ایک نبی آئے گا جس کی بیٹی غیروں کے لیے اپنا چادر بھی بیچ دے گی، جب اس یہودی نے اس بات کو سنا تو روزی روٹی کو وہاں پھینک دیا اور آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو کہنے لگا میرے ذریعے سے، میرے وجہ سے اگر یہ یہودی اسلام قبول کرتا ہے تو اب میں کیوں نہیں قبول کروں؟ اللہ کے نبی اور صحابہ آپ لوگ سب گواہ رہی ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ اگر میرا اسلام قبول کرنا تجھے پسند ہے، تجھے راضی ہے، تو اسی وقت میری روح قبض کر، اسی وقت کلمہ پڑھ کے بر آیا تھا یہودی بن کر، واپس جانے سے پہلے وہ اسلام قبول کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔